وَاتَّخَذَ النَّاسُ رُؤُوسًا جُهَالًا، تو لوگ جاہلوں کو سردار بنا لیں گے، جاہلوں سے مسئلے پوچھا کریں گے، فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا وَأَضَلُّوا فَضَلُّوا، اور جاہل لوگوں سے مسئلے پوچھیں گے، وہی مسئلے بتائیں گے، وہی فتوے دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور امت کو بھی گمراہ کر دیں گے۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم، صدق الله مولانا العلی العظیم۔ اوروں کا پیام اور ہے، میرا پیام اور، اوروں کا ہے پیام اور، میرا پیام اور ہے۔ میرے محترم بزرگوں، میں نے قرآن کریم کی جو آیت کریمہ تلاوت فرمائی ہے، وہ آیت کریمہ در حقیقت ایک دعا ہے، اور دعا بھی کس کی ہے؟ دعا ہے ایک ایسے نبی کی جو جلیل القدر ہیں، جن کا واقعہ بہت مشہور ہے، جو اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ جس وقت کاہنوں نے نمرود کو یہ خبر دی کہ تمہاری سلطنت میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، جو بچہ تمہاری سلطنت کی بربادی کا باعث بنے گا، تو اس نے یہ اعلان کر دیا کہ کوئی بھی آج رات میں صحبت نہیں کرے گا۔ کاہنوں نے بتایا کہ وہ بچہ تو مقدر ہو چکا ہے، تو اس نے اعلان کر دیا کہ اس سال جس کے یہاں بھی بچہ پیدا ہو، اس بچے کو قتل کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے۔ تو اس وقت ایک طرف تو وہ بادشاہ ہے ظالم و جابر، اور دوسری طرف خالق کائنات ہے، اللہ رب العزت ہے، جو چاہتا ہے کہ اس بندے کو، اس پیارے نبی کو پیدا کرے جو لوگوں کی ہدایت کا سبب بنے۔ تو پھر جب ان کی پیدائش کا وقت آیا تو ان کی والدہ ایک جنگل میں چلی گئی، اور وہاں حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جنگل میں ایک گپھا میں، ایک غار میں چھوڑ کر آ جاتی ہیں، تو حضرت جبریل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، اور وہ ان کی دیکھ دیکھ کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک انگوٹھے میں شہد اور ایک انگوٹھے میں دودھ کی کیفیت پیدا کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو جب بھوک لگتی ہے تو وہ ایک انگوٹھا چوکتے ہیں تو ان کو شہد ملتا ہے، دوسرا انگوٹھا چوکتے ہیں تو ان کو دودھ ملتا ہے، شہد میں اور دودھ سے پرورش ہوئی۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام جب بڑے ہو گئے اور جب انہوں نے اپنی قوم کی گمراہیت کو دیکھا اور ان کو اللہ کی طرف بلایا، اس ایک پروردگار کی طرف بلایا جس نے اس کائنات کو بنایا، اور اس کائنات میں سب سے پہلا آدم، سب سے پہلا انسان آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا، اس اللہ کی طرف وہ بلاتے ہیں۔ پھر جب ان کی قوم ان کا کہنا نہیں مانتی ہے تو وہاں سے وہ ہجرت کر کے جاتے ہیں، اور بالکل بڑھاپے کی عمر میں اللہ رب العزت ان کو ایک لڑکا دیتے ہیں جس کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر مکہ مکرمہ تشریف لاتے ہیں، اور مکہ مکرمہ اس وقت بالکل چٹیل میدان تھا،
نہ تو اس کے پہاڑوں پر کوئی گھاس پھوس ہے، نہ اس کے میدانوں میں کوئی سبزہ ہے. غیر واد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. بس ایک خصوصیت ہے اس کی کہ اللہ رب العزت کا پاکیزہ گھر، اللہ کا احترام والا قابل عزت گھر وہاں پر موجود ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کو وہاں چھوڑ کر جاتے ہیں. پھر جب حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام جوان ہو جاتے ہیں اور اللہ رب العزت ابراہیم کو حکم دیتے ہیں کہ جاؤ اور ہمارے گھر کو دوبارہ بناؤ. مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ، اس کی تعمیر سب سے پہلے فرشتوں نے کی، پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے کی. پھر جب حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا اور طوفان آیا تو اس وقت خانہ کعبہ کی عمارت منہدم ہو گئی تھی، صرف اس کی جو ہے جڑیں اور اس کی بنیادیں باقی تھی. اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان بنیادوں کو اٹھایا جائے اور فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ، اور لوگوں میں اعلان کر دو کہ اے لوگوں حج کے لیے آؤ. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بناتے وقت دعا کی تھی کہ ربنا وابعث فیہم، اے اللہ میں نے یہ گھر بنا دیا، میں نے اپنے بچے کو یہاں چھوڑ دیا، اے اللہ اب تو اس میں ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، تو انہی میں کا ایک رسول پیدا فرمانا. اس رسول کے کیا کام ہوں گے، اس رسول کے کرنے کے مقصد اور کرنے کے کام کیا ہوں گے؟ حضرت ابراہیم کہتے ہیں یتلو علیہم آیاتک، ایسا رسول جو لوگوں کو تیری آیتیں تلاوت کرے، اور وَيُعَلِّمُهُ الْحِكْمَةَ، اور لوگوں کو کتاب سکھائے، لوگوں کو حکمت سکھائے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرے. تو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے 4 کام رسول کے بتلائے. پہلا کام قرآن کریم کی آیتیں لوگوں کو سکھلائے. دوسرا کام حکمت یعنی دین سکھلائے. تیسرا کام کتاب یعنی قرآن کریم سکھلائے. چوتھا کام ان کا تزکیہ کرے. تو حضور علیہ السلام اپنے دادا حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی دعا کے ثمرے سے خانہ کعبہ اور مکہ مکرمہ میں حضور علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے. اور مکہ مکرمہ میں پیدائش کے بعد جب 40 سال کی عمر میں حضور علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز کیا جاتا ہے تو آپ علیہ السلام لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلاتے ہیں. تو حضور علیہ السلام نے اس وقت جو کام شروع کیے وہ ابتداءً حضور کے 2 کام تھے. پہلا کام تھا حضور علیہ السلام اللہ کے بھٹکے ہوئے بندوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے، اور پھر جب وہ اللہ کی طرف آ جاتے تھے تو حضور علیہ السلام ان کو لے کر کسی خاص جگہ میں، جیسا کہ دار ارقم میں حضور علیہ السلام ان کو لے کر جاتے تھے اور ان کو یعلمہم الکتاب، کتاب یعنی قرآن کریم سکھلایا کرتے تھے. تو آپ علیہ السلام نے تقریباً 1 مہینے تک دار ارقم میں ایمان والوں کو قرآن کریم سکھلایا. اور پھر اس کے بعد جب مدینہ منورہ سے لوگ حضور علیہ السلام سے بیعت کرنے کے لیے آئے اور حضور علیہ السلام کے ہاتھ پر ایمان لائے تو انہوں نے عرض کیا کہ آپ ہمارے ساتھ کوئی ایسا آدمی بھیج دیجئے جو ہم کو قرآن سکھلائے. تو حضور علیہ السلام نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ بھیج دیا. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو قرآن کریم سکھلایا کرتے تھے. پھر اس کے بعد جب حضور علیہ السلام خود مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لائے ہیں تو آپ علیہ السلام کے پاس دور دور سے لوگ ایمان لانے کے لیے بھی آئے اور علم حاصل کرنے کے لیے بھی آئے.
تو حضور علیہ السلام مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے سامنے ایک چبوترا تھا جس کو صفہ کہا جاتا ہے. اس چبوترے پر بہت دور دور سے صحابہ آیا کرتے تھے, وہیں رہا کرتے تھے, اور ان کے کھانے کا انتظام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو انصار تھے, جو مدینہ منورہ کے تھے, وہ ان کے کھانے کا انتظام کیا کرتے تھے. تو اس طریقے سے حضور علیہ السلام کے سب سے پہلے طلبہ دار ارقم میں ہوئے. پھر اس کے بعد اصحاب صفہ نے حضور علیہ السلام سے علم حاصل کیا, اور آپ علیہ السلام ایک مرتبہ مسجد نبوی میں تشریف لائے. آپ نے دیکھا کہ حلقے لگے ہوئے ہیں, تو آپ علیہ السلام نے اس دونوں حلقوں کا معائنہ کیا. ایک حلقے میں ذکر و اذکار چل رہے تھے, اور دوسرے حلقے میں دین کی باتیں یعنی دینی تعلیمات چل رہی تھی, لوگ سیکھنا سکھلانا کر رہے تھے. تو آپ علیہ السلام اس حلقے میں جا کر بیٹھ گئے اور فرمایا بعثت معلما, کہ مجھے سکھلانے والا بنا کر بھیجا گیا ہے. تو یہ جو مدارس ہیں, یہ جو مکاتب ہیں, ان مدارس اور مکاتب کی بنیاد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور یہی مدارس اور مکاتب ہم کو ایمان والوں کو گمراہیت سے بچائے ہوئے ہیں. اگر یہ مدارس اور مکاتب کی ہم نے قدر نہیں کی اور ان پر توجہ نہ دی, تو پھر اس امت میں, معاشرے میں گمراہیت پھیل جائے گی. اس لیے کہ باہر کے جو دشمن ہیں وہ تو لگے ہی ہوئے ہیں کہ ان کی جڑوں کو کاٹ دیا جائے, اور ان کی بنیاد اور جڑ مدارس اور مکاتب ہیں. لیکن اندر کے بھی جاہلین اور ناواقف لوگ ان مدارس اور مکاتب سے بغض رکھتے ہیں. تو ہمیں دوہرا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ایک تو باہر سے یہ کوششیں ہو رہی ہیں, اور دوسرے ہم میں سے ہی کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مدارس اور مکاتب کو ختم کیا جائے. میرے دوستو, اگر مدارس اور مکاتب یہ ختم ہو گئے تو پھر ہم گمراہیت میں چلے جائیں گے. اللہ رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس, کہ اللہ رب العزت اس علم کو لوگوں کے دلوں سے کھینچ کر ختم نہیں کرے گا, بلکہ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَقْبِضُ الْعُلَمَاءَ, لیکن اللہ علماء کو موت دے دے گا. جب علماء کو موت دے دے گا تو اذا لا يتركه عالما, تو جب کوئی عالم باقی نہیں رہے گا تو اتخذ الناس رؤوسا جہالا, تو لوگ جاہلوں کو سردار بنا لیں گے, جاہلوں سے مسئلے پوچھا کریں گے. سئلوا فافتوا واضلوا فضلوا, اور جاہل لوگوں سے مسئلے پوچھیں گے, وہی مسئلے بتائیں گے, وہی فتوے دیں گے, خود بھی گمراہ ہوں گے اور دنیا کو اور امت کو بھی گمراہ کر دیں گے. آج جو دین ہے, جو علم ہے, اس کی اگر صحیح ترجمانی کہیں سے ہو رہی ہے تو وہ مدارس اور مکاتب ہیں, اور قیامت کے قریب یہ علماء ختم ہوتے چلے جائیں گے. لیکن ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ جس قدر حالات ہم پر یا علماء پر یا مدارس و مکاتب پر آئیں گے, ہمیں اتنا ہی زیادہ اپنے بچوں کو اس لائن میں لانے کی کوشش کرنی ہے. ہمارا بچہ اس دین کا محافظ بن جائے, اللہ اس کا محافظ بن جائے گا. یہ دنیا تو آنی جانی ہے, اصل کامیابی اور اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے. آج دنیا کے جو حالات ہیں, ہم حالات سے متاثر نہیں ہونا, ہمیں یہ حالات سارے کے سارے ہمیں قرآن اور حدیث میں ملیں گے. ہم نے تو قرآن و حدیث کو چھوڑ دیا. قرآن و حدیث میں ہمارے لیے بالکل صاف صاف رہنمائی موجود ہے. آپ پڑھیے احادیث مبارکہ, آپ دیکھیے علماء کے پاس احادیث مبارکہ کی روشنی میں حالات معلوم کیجئے. بالکل ایسا لگتا ہے جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے اپنے مسند پر بیٹھے ہوئے قیامت تک کے آنے والے حالات کو دیکھ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ دیکھو یہ بھی ہوگا, ایسا بھی ہوگا, تم ایسا کرنا, ایسا بھی ہوگا. اگر بس کمی یہاں ہے کہ ہم نے احادیث مبارکہ پڑھنے سے اور اس کو سمجھنے سے اپنے آپ کو روک رکھا ہے. ہم سمجھیں گے کیسے؟ خود سے نہیں سمجھنا ہے, علماء سے سمجھنا ہے. اور اس دین کی حفاظت کی ذمہ داری تو اللہ نے علماء کے ہاتھ میں دے رکھی ہے, اس لیے کہ اللہ نے
لوگوں کی طبیعتیں مختلف بنا رکھی ہیں۔ کوئی ایسا ہے جو بہت جذباتی ہوتا ہے، کسی کام سے لگ گیا تو اسی کام میں بالکل چلا جاتا ہے، مبالغہ کرنے لگتا ہے، اور کوئی ایسا ہے جو بالکل جاہل ہے لیکن دین میں ہرز سرائی کرتا ہے، اپنی بات منوانا چاہتا ہے۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا يَحْمِلُ هَذَا الْعِلْمَ مِنْ كُلِّ خَلَفٍ عَدُولُهُ، کہ اس علم کو ہر زمانے کے عادل لوگ اٹھائیں گے، اور وہ کیا کریں گے؟ يَنْفَوْنَ عَنْهُ تَحْرِيفَ الْغَالِينَ، کہ یہ علماء اور یہ عادل لوگ، انصاف پسند علماء، غالی اور غلو کرنے والے لوگوں کی تحریف کو دین سے دور کر دیں گے، وَتَعْوِيلَ الْجَاهِلِينَ، اور جاہلوں کی بیجا تعویلات کو دور کر دیں گے، وَانْتِحَالَ الْمُبْطِلِينَ، اور جو دوسرے دشمن طاقتیں اس دین میں طرح طرح کی باتیں داخل کر کے مسلمانوں کے درمیان پھیلا رہے ہیں، اس کو بھی وہ دور کر دیں گے۔ تو یہ ذمہ داری تو اللہ رب العزت نے علماء کے ذریعے پوری کرا رکھی ہے، اس لیے ہمیں یہ ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو عالم دین بنا کر، دین کا علم سکھلا کر اس ذمہ داری میں ہم بھی حصہ لے لیں، اور اللہ کے یہاں ہمارا بچہ تو کامیاب ہوگا ہی، ہم خود بھی کامیاب ہو جائیں۔ اور ایک چیز تو میں نے یاد کی، اور دوسری چیز جو ہمارے لیے ضروری ہے، جس کے ہم مکلف ہیں، وہ ہے یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، کہ ہم کو ہر برائی سے لوگوں کو روکنا ہے، اور اچھائی پر خود بھی چلنا ہے، اور دوسروں کو بھی اس کی طرف دعوت دینا ہے۔ آج ہم اپنے نوجوانوں کو، آپ لوگ معلوم ہو یا نہ ہو، لیکن جب ہم اپنے نوجوانوں کو دیکھتے ہیں تو اگرچہ وہ نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، اپنے آپ کو دین کی محفلوں میں بھی بیٹھا رہے ہیں، لیکن ان کی سوشل میڈیا دیکھیے کہ وہ کس طریقے سے برائیوں کو پھیلا رہے ہیں، کس طرح ان کے دوستوں میں کسی دوست نے کوئی گانا گایا، کوئی ڈانس کیا، کوئی لڑکا لڑکی بن کر اپنی فوٹو اتاری، تو دوسرے ہمارے نوجوان بیچارے اس کو پھیلا رہے ہیں، اس کو عام کر رہے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اس برائی کو روکتے، اس کو سمجھاتے، لیکن اس کو پروموٹ کرتے ہیں۔ تو یہ کوئی اگر گناہ کر رہا ہے اور اس کا ہم ساتھ دے رہے ہیں، تو جتنا گناہ اس گناہ کرنے والے کو ہو رہا ہے اتنا ہی ہم کو بھی ہو رہا ہے۔ ہماری ذمہ داری تو یہ تھی کہ اگر کوئی برائی کا کام کر رہا ہے تو اس کو ہم روکیں۔ یہ کسی خاص سنگٹھن کی یا کوئی خاص لوگوں کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ یہ کام تو ہر ایک پر، ہر مسلمان پر فرض ہے کہ برائی اگر دیکھے تو اس کو روکے، اور دوسروں کو بھی بھلائی کی طرف بلائے، اپنے آپ کو بھی بھلائی کی طرف بلائے۔ اگر یہ کام ہم نہیں کریں گے تو ہمارا ایمان کامل نہیں ہوگا۔ ہمارا ایمان اسی وقت تک کامل ہوگا جب ہمارے اندر 4 صفات موجود ہوں۔ پہلی ایمان ہو، دوسرے اچھے اعمال ہوں، تیسری برائیوں سے روکا جائے، چوتھا اچھائیوں کا حکم دیا جائے۔ اور رمضان المبارک آ رہے ہیں، رمضان المبارک کی ابھی سے ہمیں تیاری کرنا ہے، ابھی سے ہمیں مشق کرنا ہے۔ شعبان کے مہینے میں ہمیں خود روزے رکھنا ہے، جو ہمارے پچھلے سال کے روزے چھوٹ گئے ہیں وہ روزے ہم ابھی رکھیں، اپنی عادت بنائیں، تب رمضان کے روزے رکھنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔